بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کا باب۔ قرآن کریم نے وضو میں پاؤں کا وظیفہ دھونا مقرر فرمایا ہے، اسی لیے وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے۔ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے، پاؤں کے اوپر مسح نہیں ہے۔ ننگے پاؤں کے اوپر مسح کا اہل السنت والجماعہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے سوائے روافض کے، جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے سبق میں اس کی وضاحت کی ہے۔ البتہ اگر کسی نے پاؤں میں چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں اور ان کو طہارت کے اوپر پہنا ہے، چمڑے کے موزے ہیں اور ان کو طہارت کے اوپر پہنا ہے، طہارت کی حالت میں پہنا ہے، وضو کر کے پہنا ہے، بالفاظ دیگر یہ سمجھو، تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، مشروع ہے۔ اس کی مشروعیت احادیث سے ہے، اور وہ احادیث جو مشہورہ بلکہ متواترہ ہیں ان سے یہ مشروعیت ثابت ہے۔ چنانچہ 80 سے زیادہ صحابہ کرام مسح علی الخفین کو روایت کرتے ہیں، اور یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ جس کو تواتر کی تعداد کہا جاتا ہے، کہ سب کا غلطی پر، خطا پر یا جھوٹ پر متفق ہونا عقل مال سمجھتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد تو روایت کرنے والے تابعین ہزاروں ہیں۔ حضرت حسن بصری مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، وہ سب کے سب مسح علی الخفین کے قائل تھے۔ تو احادیث سے جب اتنی بڑی تعداد روایت کی ملتی ہے، روات کی ملتی ہے، جو مسح علی الخفین کی روایت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ تواتری تو ہے اور کیا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کے اندر یہ اصول طے شدہ ہے، تمام ائمہ کے نزدیک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے اندر تخصیص یا تنسیخ خبر واحد سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے جس حکم کو بیان کیا ہے اس کی تخصیص یا تنسیخ خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے خبر متواتر یا خبر مشہور ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے تو حکم دیا تھا پاؤں کو دھونے کا، لیکن اتنی کثیر تعداد میں احادیث جب مسح علی الخفین کی آ گئیں تو اب اس میں تخصیص ہو جائے گی اس سے۔ اور اب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص چمڑے کے موزے پہنا ہوا ہے خاص شرائط کے ساتھ، تو وہ موزوں کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے، دھونے کے بجائے، پاؤں کو دھونے کے بجائے موزے پر مسح کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھے؟ چونکہ مسح علی الخفین کا ثبوت قریب خبر متواتر سے، اس لیے اہل السنت والجماعہ کے تمام ائمہ، تمام علماء اس کی مشروعیت پر متفق ہیں، اور اس کے منکر پر کفر کے اندیشے کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو مسح علی الخفین کا منکر ہے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تواتر کا انکار کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی تواتر کو انکار کر رہا ہے، اور تواتر کے انکار سے تواتر کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو اہل السنت والجماعہ کی علامتوں میں سے یہ منقول ہے کہ مسح علی الخفین کو مشروع مانتا ہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا نا کہ اہل السنت والجماعہ کی علامتیں کیا ہیں، وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تفضل الشیخین، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو تمام صحابہ میں سب سے افضل سمجھے، وہ تحب الختنین، اور دونوں دامادوں سے محبت رکھے۔ دو داماد کون ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عثمان۔ وتری المسح علی الخفین، اور لازمی ہے کہ تم مسح علی الخفین کو مشروع سمجھو۔ یہ علامتیں، یہ تین کام اگر تم کرتے ہو تو تم اہل السنت والجماعہ سے ہو۔ امام اعظم نے اسی لیے مسح علی الخفین کو ماننا اہل السنت والجماعہ کی علامتوں میں سے قرار دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ سوائے روافض کے اور کسی فرقے نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ ایک عجیب و غریب فرقہ ہے روافض کا، جو مسح علی القدمین کا تو قائل ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
اور مسح علی الخفین کا منکر ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اور یہی اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے، اس کی گمراہی کے لیے سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو قرآن سے ثابت نہیں اس کو فرض کہتا ہے، اور جو تواتر سے ثابت ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی مسح علی الخفین کے حوالے سے۔ دوسری بات، مسح علی الخفین اس میں توقیت ہے یا نہیں؟ توقیت کا مطلب یہ کہ اس کے لیے مخصوص وقت ہے کہ اتنے دن تک مسح کیا جا سکتا ہے، یا توقیت نہیں ہے، جتنے دل چاہے آدمی مسح کر لے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں توقیت نہیں ہے، آدمی جتنے دل چاہے مسح کرتا رہے، لیکن جمہور ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں اس میں توقیت ہے۔ مقیم کے لیے یوم و لیلہ، اور مسافر کے لیے ثلاثۃ ایام و لیالیہ، نہیں بات؟ اور وہ ساری احادیث جس میں للمقیم یوم و لیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہ کے مضمون ہے، وہ سب جمہور کی دلیل ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دو حدیثیں ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اس کے اندر لوستزدناہ لزادنا کے الفاظ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مسح علی الخفین کی توقیت فرمائی، ولوستزدناہ لزادنا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مدت میں اضافہ مانگتے تو آپ اضافہ بھی فرما دیتے۔ امام مالک کہتے ہیں دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو ہیں اس کی توقیت نہیں سمجھتے تھے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اضافہ ہو جاتا۔ اور دوسرا استدلال صحیح ابن السکن کی غالباً بزار کی روایت ہے غالباً، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں مسح علی الخفین 1 دن 1 رات کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا 2 دن 2 رات؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ 3 دن 3 رات؟ فرمایا ہاں۔ اور دوسری روایت میں 7 تک گئے، 7 دن 7 رات، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اور آگے فرمایا وما شئت، جتنا دل چاہے کر لو۔ تو یہ 2 روایتیں مالکیہ کی دلیل ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما شئت، جتنا دل چاہے کرو، معلوم ہے توقیت نہیں ہے اس میں۔ آج سمجھ میں آئی؟ دلائل سمجھ گئے؟ جمہور کی طرف سے پہلی دلیل کا جواب یہ ہے لوستزدناہ لزادنا کا، کہ لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول کے لیے آتا ہے۔ لو کس لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ جب کہہ دیا لوستزدناہ لزادنا کہ اگر ہم اضافت مانگتے تو آپ اضافہ دے دیتے، چونکہ ہم نے اضافہ نہیں مانگا لہٰذا اضافہ نہیں ہوا۔ 3 دن 3 رات سے زائد اضافہ نہیں ہوا، یہ آپ کی نہیں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ آپ سمجھ میں؟ ایک جواب مشہور یہ دیا جاتا ہے اس کا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے اس کا ایک اور جواب نقل کیا جس میں دونوں حدیثوں کا جواب ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ شریعت کے بہت سے کئی احکام ایسے تھے کہ شریعت کا حکم تو آ گیا تھا، لیکن اس کے لیے تحدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دی گئی کہ آپ اس کی تحدید صحابہ کرام کے مشورے سے کر لیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اس کی تحدید کر دی، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ حکم آیا کہ جب نبی سے تم سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دو۔ صدقہ کتنا دو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ صحابہ کے مشورے سے طے کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اس کی مقدار طے کی۔ تو فرماتے ہیں جس طرح یہ حکم مجمل تھا اور اس کی تعیین صحابہ کے مشورے پر چھوڑی گئی، تو اسی طریقے سے مشروعیت مسح علی الخفین بھی مطلق تھا اور اس کے لیے تعیین صحابہ کرام کے مشورے پر چھوڑی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کتنے دن کا ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مسافر کے لیے 3 دن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کم سے کم 3 دن ہو، اور مسافر کے لیے مقیم کے لیے 1 دن بھی کافی ہے۔
آپ نے ان کے مشورے سے یہ طے کر دیا کہ مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم 1 دن 1 رات مسا کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اس واقعے کی حکایت کر رہے ہیں یہ، لو استزدناہ لزادنا، کہ اگر اس مشورے میں ہم آپ سے مدت بڑھانے کے لیے کہہ دیتے تو آپ مدت بھی بڑھا دیتے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں کہا اس کے اوپر معاملہ طے ہو گیا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابتدا میں جب مسح علی الخفین آیا تھا تو اس میں توقیت نہیں تھی۔ توقیت کب ہوئی ہے؟ بعد میں ہوئی ہے، صحابہ کے مشورے سے بعد میں توقیت ہوئی ہے اس کے اندر۔ تو جن روایتوں میں سبعن تک کا الفاظ آیا ہے، یہ احتمال ہے اس بات کا اس کے اندر، یہ گمان ہے اس کے بارے میں کہ یہ توقیت سے پہلے کے معاملات ہیں۔ توقیت جب نہیں آئی تھی اس وقت سبعن و ما شئت کے الفاظ جو حدیث میں آئے یہ توقیت ہونے سے پہلے کے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ لہٰذا اب مسئلہ مستقر ہو گیا کس کے اوپر؟ مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن، ایک مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیے حضرت شریح ابن حانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے اس کے مقرر فرما دیے ہیں۔ جعلہ کے معنی متعین کر دینا، مقرر کر دینا۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ ائمہ ثلاثہ کی، جمہور کی۔ یہ غزوہ تبوک کا ایک قصہ ہے جس کے راوی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے کہ نماز فجر کا وقت ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پانی وضو کا لے کر حاضر ہوا اور آپ کو وضو کرایا۔ وضو کراتے ہوئے جب ہاتھ دھونے کا مرحلہ آیا تو آپ نے آستین اپنے جبے کی، اونی جبہ پہنا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، اونی جبہ پہنا ہوا تھا، سردی کا موسم نہیں تو اس وقت گرمی تھی، اونی جبہ پہنا ہوا تھا، تو آپ نے وہ جبہ آستین کو اوپر کرنا چاہا تو آستین کا منہ چھوٹا تھا، وہ آستین اوپر نہیں ہوئی تو آپ نے اندر سے ہاتھ نکال کے، جبے کے نیچے سے ہاتھ نکال کے وضو میں ہاتھوں کو دھویا کوہنیوں تک۔ کہتے ہیں جب مسح کرنے کے بعد پاؤں دھونے کا مرحلہ آیا تو آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ موزے اتار دوں تاکہ آپ پاؤں دھو سکیں، تو آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، کہ ان کو چھوڑ دو، مت اتارو، اس لیے کہ ان کو میں نے طہارت کی حالت میں پہنا ہے، یعنی جس وقت پہنا ہے اس وقت میں طہارت کی حالت میں تھا، بے وضو نہیں تھا، حدث میں نہیں تھا، میں نے وضو کر لیا تھا۔ آپ نے اس کے اوپر دونوں موضوع پر مسح فرمایا، ان دونوں موضوع کے اوپر مسح فرمایا۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ موضوع کے اوپر مسح وہ ظاہر خف پر ہوگا یا باطن خف پر؟ موضوع کے اوپر ہوگا یا موضوع کے نیچے تلوے میں؟ اس میں اختلاف ہے، فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل، ان دونوں حضرات کے نزدیک ظاہر خف پر مسح ہے، موزے کے اوپر مسح ہے، موزے کے نیچے نہ واجب ہے نہ سنت، نہ واجب ہے نہ سنت۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک موزے کے ظاہر اور باطن دونوں پہ مسح ہے، البتہ ظاہر پر واجب ہے، ظاہر پر کیا ہے؟ واجب ہے، اور باطن پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک مستحب۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ حضرات احناف و حنابلہ کا استدلال اس حدیث سے ومسح علیہما، الفاظ کیا ہیں اس میں؟ ومسح علیہما، علی کس کے لیے آتا ہے؟ فوقیت بتانے کے لیے آتا ہے یا تحتیت بتانے کے لیے آتا ہے؟ ایک اس سے استدلال ہے، اور ان تمام روایات سے استدلال ہے جن میں علی ظاہرہما کی صراحت ہے، وہ تمام روایتیں جن میں صراحت ہے
کہ مسح علی ظاہرہما، حضرت مغیرہ کے اسی واقعے کے اندر الفاظ میں تبدیلی ہے، ایک جگہ تو علیہما ہے جیسے یہاں پر ہے، اور دوسری طریق کے اندر علی ظاہرہما ہے، وہ بالکل صریح ہے اس بارے میں کہ مسح ظاہر خف پر ہے، باطن خف پر نہیں۔ اور حضرت مغیرہ ہی کی ایک طریق کے اندر علی ظاہرہما و باطنہما بھی آیا ہے۔ مالکیہ اور شوافی نے اس سے استدلال کیا، لیکن امام ابو داؤد نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ باطنہما والی روایت معلول ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اس باب کے آخر میں آ رہا ہے، حضرت علی کا ارشاد مسح الخفین کے آخر میں آ رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، عقل پر ہوتی، تو مسح الخفین میں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ نیچے مسح کیا جائے۔ عقل کا تقاضا کیا تھا؟ مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے، تو نیچے مسح ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دین کی بنیاد رائے پر نہیں ہے، نقل پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہے، اس لیے ہم نیچے مسح نہیں کرتے، ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ احناف اور حنابلہ کی دلیل ہے۔ تو بہرحال آگے چلیے، حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ آپ نے موضوع کے اوپر مسح فرمایا۔ موضوع کے اوپر مسح فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وضو کر کے ہم جب سواری پر سوار ہو کے قافلے میں پہنچے تو وہاں نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز سے ایک رکعت ہو چکی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جب اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پوری پڑھائی۔ پھر جب سلام پھیر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت مغیرہ کہتے ہیں ہم دونوں نے ایک رکعت سلام پھیرنے کے بعد جو چھٹ گئی تھی اپنی، وہ پوری کی۔ اس قصے کے اندر دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیوں پیچھے ہٹ رہے تھے؟ کیا امام کو امامت کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا چاہیے اگر کوئی بڑا آدمی پیچھے آ جائے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب سمجھ لیجیے کہ نبی کی موجودگی میں تو سب سے زیادہ امامت کا حقدار نبی ہوتا ہے، اللہ یہ کہ نبی کسی کو امامت کا کہہ دے تو پھر وہ نماز پڑھا سکتا ہے، ورنہ امتی کے لیے نبی کی موجودگی میں نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسی لیے پیچھے ہٹ رہے تھے کہ اب نبی جب تک نہیں تھے ہم نے نماز پڑھا دی، وقت تنگ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا تھا کہ جی وقت تنگ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنی دیر میں ہے، ایسا نہ ہو نماز قضا ہو جائے، تو آپ نماز پڑھا دیں۔ وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جس کا حق تھا اس کو دینے کے لیے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کر کے کہہ دیا کہ تم پڑھاتے رہو تو اجازت ہو گئی، امر ہو گیا، اجازت نہیں امر ہو گیا، اور امر جو ہے اس کے اتباع میں انہوں نے نماز پڑھائی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں پر ایک اور شبہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں بیمار ہوں، نماز نہیں پڑھا سک رہا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں، کئی نمازیں انہوں نے پڑھائی، تو ایک نماز پڑھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی محسوس ہوئی آپ، تو آپ دو حضرات صحابہ کا سہارا لیے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ ایک طرف سے حضرت عباس نے آپ کے کندھے میں سہارا دیا ہوا تھا، ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہوا تھا۔ تشریف لائے، انہوں نے لا کے مصلی کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، وہ گم ہوتے تھے نماز میں، انہیں پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ صحابہ کرام نے پیچھے سے ہاتھ مارنا شروع کیا،
جب ہاتھ مارا تو دیکھا، احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاتے رہو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے یہ امر نہیں مانا، پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، کھڑے نہیں ہو سک رہے تھے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ کے رکوع سجود کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مطابق رکوع سجود کر رہے تھے، اقتدا کی، اور حضرت ابو بکر کے رکوع سجود کو دیکھ کر لوگ رکوع سجود کر رہے تھے۔ امامت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو پیچھے ہٹ گئے، مانے نہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے مان لیا، یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ دونوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں شراح نے کئی نکات بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تو الامر فوق الادب پہ عمل کیا، اس پر عمل کیا کہ ادب تو یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے جب امر کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ تو الامر فوق الادب، انہوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور حضرت ابو بکر صدیق نے الادب فوق الامر پر عمل کیا، الادب فوق الامر، اور علماء نے فرمایا ہے کہ اصل جو ہے نا وہ الادب فوق الامر ہے۔ اصل کیا ہے؟ الادب فوق الامر، اور اس کی تفصیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عامر مامور کی مصلحت سے امر کر رہا ہے، اگر عامر نے جو امر کیا ہے اس میں مصلحت کس کی ہے؟ مامور کی ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر الادب فوق الامر ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہے؟ الادب فوق الامر۔ لیکن عامر اپنی مصلحت سے اگر امر کر رہا ہے، عامر کی کیا ہے؟ اپنی مصلحت ہے، وہ اپنی مصلحت سے امر کر رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ الامر فوق الادب۔ اس الامر فوق الادب میں بھی اصل میں الادب فوق الامر ہو گیا ہے، کیونکہ مصلحت کس کی ہے؟ آرام و راحت کس کا پیش نظر ہے؟ عامر کا پیش نظر ہے، تو اصل کیا نکلا؟ الادب فوق الامر۔ اب دونوں میں فرق سمجھو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے الامر فوق الادب پر کیوں عمل کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امر فرما رہے تھے کہ تم نماز پڑھاتے رہو، اس میں ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مصلحت تھی۔ کیا مصلحت تھی؟ اپنی مصلحت یہ تھی کہ ایک رکعت ہو چکی ہے، ایک رکعت ہو چکی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تو 2 رکعت ہونے کے بعد یا تو آپ سلام پھیرتے یا آپ اپنی 2 رکعت پڑھتے۔ اگر سلام پھیرتے تو آپ کی 1 رکعت ہوتی اور صحابہ کی 2 رکعتیں ہو جاتی، اور اگر آپ سلام نہیں پھیرتے، اپنی 1 رکعت پوری کر کے 2 رکعت پڑھتے تو صحابہ کی 3 ہو جاتی اور آپ کی 2 ہو جاتی، تو تشویش ہو جاتی نہیں، کیونکہ آپ تو مسبوق ہو گئے تھے۔ اور نمبر 2، مسبوق کا عملی مظاہرہ بھی، عملی تعلیم بھی کرنا مقصود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں مسبوق ہو گیا ہوں تو امت کو یہ پتہ چل جائے میرے عمل سے کہ اگر کسی کی 1 آدھ رکعت رہ جائے امام سے تو اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اپنی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ مسبوق کی عملی تعلیم ہو جائے کہ مسبوق کو کیا کرنا چاہیے۔ اس مصلحت کی وجہ سے آپ نے ان کو حکم دیا کیا کہ تم امامت کراتے رہو، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اپنی مصلحت تھی، عامر کی مصلحت تھی، اس لیے الامر فوق الادب۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الامر فوق الادب ہو گیا کیونکہ عامر کی مصلحت ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے معاملے میں آپ مسبوق نہیں تھے، صدیق اکبر کے معاملے میں آپ مسبوق نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی تھی اور کچھ مزید قرأت بھی کر لی تھی، رکوع نہیں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو پڑھا، کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دلداری کے لیے تھا امر، آپ کی دلداری کے لیے، آپ کا مقام
اپنی امت میں بتانے کے لیے تھا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، تو تم سمجھ لو میری امت والے لوگ کہ ان کا مقام کتنا بڑا بلند ہے۔ تو اس میں مصلحت کس کی تھی؟ مامور کی مصلحت تھی۔ ایسے حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر عمل نہیں کیا، اصل پر عمل کیا۔ وہ کیا ہے؟ الادب فوق الامر، پیچھے ہٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سمجھے اچھی طرح؟ یہاں پر یہ مسئلہ بھی۔ اور تیسری بات اس میں یہی ہے کہ مسبوق کی عملی تعلیم ہے، کہ اگر کوئی مسبوق ہو جائے تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعلیم فرما دی کہ سلام پھیرنے کے بعد، امام کا سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعت جو ہے اس کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ راوی ہیں اس کے، اور آپ نے جوربین اور نعلین پر مسح فرمایا۔ آپ نے جوربین اور نعلین پر مسح فرمایا۔ جورب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جورب جراب کو کہتے ہیں، اردو میں جس کو جراب کہتے ہیں نا، عربی میں اس کو جورب کہتے ہیں، موزے۔ اور عربی زبان کے اندر جن موزوں کو جورب کہا جاتا ہے اس کی کئی قسمیں۔ نمبر 1، جورب ان موزوں کو بھی کہا جاتا ہے جو کپڑے کے ہوں لیکن ان کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہو۔ کپڑا ہو اور اس کے اوپر کیا ہو؟ چمڑا چڑھا ہوا ہو۔ اور ان کو کہتے ہیں جوربین مجلدین۔ ان کا نام کیا ہے؟ جوربین مجلدین، کہ کپڑا ہے اور کپڑے کے اوپر چمڑا لگا دیا ہے۔ دوسرے جورب اس کو بھی کہتے ہیں جو کپڑے کا موزہ ہو لیکن اس کے تلوے میں اور پنجے کے اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہو۔ پنجہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ حصہ پنجہ، انگلیاں جو ہوتی ہیں، جو جوتا جب ہم پہنتے ہیں جو حصہ جوتے سے چھپتا ہے نا، اس کو پنجہ کہتے ہیں۔ تو تلوے میں بھی چمڑا ہو اور پنجے پہ بھی چمڑا ہو، ساق پہ چمڑا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جوربین منعلین۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جوربین منعلین۔ ان پہ نال چڑھا ہوا ہے، چمڑا چڑھا ہوا ہے لیکن پورا نہیں، تلوے میں اور پنجے پہ۔ اسی طرح جورب اس موزے کو بھی کہتے ہیں جو کپڑے کا ہو، موٹے کپڑے کا، مضبوط کپڑے کا، غیر شفاف کپڑے کا۔ یعنی اس میں ایک صفت تو یہ ہو کہ وہ اتنا مضبوط ہو کہ خالی وہ موزہ پہن کے چند میل تک پیدل جایا جا سکے، وہ اتنا موٹا ہو کہ بغیر سہارے کے پنڈلی پہ کھڑا ہو سکے، اس کے لیے لاسٹک کی ضرورت نہ پڑے، بغیر سہارے کے پنڈلی پہ کھڑا ہو جائے، اتنا موٹا کپڑا ہو، اور اتنا کثیف ہو کہ آر پار اس میں سے نہ نظر آئے اور پانی ڈالنے سے پانی اندر نہ جائے۔ سمجھ رہی بات؟ یہ موزے بھی عربوں میں استعمال ہوتے تھے، ان کو بھی جوربین کہتے تھے، لیکن ان کا نام تھا جوربین ثخینین۔ ان کو کیا کہتے تھے؟ جوربین ثخینین۔ اور چوتھی قسم جورب کی تھی، وہ عام کپڑے کے موزے جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جوتوں میں، ان کو کہتے ہیں جوربین خفیفین۔ یہ 4 قسم کے موزوں پر جوربین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ان 4 قسم کے موزوں پر جوربین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان میں سے جوربین مجلدین، جو پورے چمڑا چڑھا ہوا ہو جس کے اوپر، وہ تو خفین کے حکم میں ہے۔ وہ کس کے حکم میں ہے؟ اسے سب کے نزدیک اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ جوربین منعلین، یعنی جن کے نیچے چمڑا ہو اور تلوے کے اوپر بھی چمڑا ہو۔ اعلیٰ اختلاف الاقوال، احناف کے نزدیک مسح کرنا جائز ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس پر مسح جائز نہیں ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ سمجھ رہی بات؟ اور نمبر 3 جوربین ثخینین، یہ بھی صفات کے اعتبار سے حکم میں خفین کے ہونے کی وجہ سے
ائمہ اربعہ کے نزدیک ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور رہ گئے چوتھی قسم جوربین خفیفین، ہلکے جو موزے. ائمہ اربعہ میں سے اہل السنت والجماعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی ان جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں. کپڑے کے جو عام موزے کسی کے نزدیک بھی ان پر مسح کرنا جائز نہیں. صحیح ہے، سوائے اہل ظاہر کے. اس کے اہل ظاہر وہ کہتے ہیں ان پہ ہر قسم کے موزے پر مسح ہے، ہر قسم کے موزے پر مسح ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں. کپڑے کا موزے ہے تو اس پہ بھی کر دو. وہ حضرات استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین اور نعلین پر مسح فرمایا. سمجھ میں ایمان؟ حضرات ائمہ اربعہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث جو ہے نا یہ مؤول ہے، اس میں لازماً تعویل کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعارض ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کریم کے ساتھ. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ پاؤں کا وظیفہ کیا ہے؟ غسل. اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر موزہ پہنا ہوا ہے کسی بھی قسم کا، عام ہے نا، موزہ پہنا ہوا ہے کسی بھی قسم کا تو مسح بھی کر سکتے ہیں. اور یہ خبر واحد ہے، یہ خبر مشہور نہیں ہے، یہ خبر متواتر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ خبر واحد. کیا خبر واحد سے قرآن کریم پر تخصیص ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کی تنسیخ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہٰذا اب دونوں میں تعارض ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے پاؤں دھو، یہ حدیث کہہ رہی ہے مسح کر لو، موزہ پہن کے مسح کر لو، کسی بھی موزے پہ مسح کر لو. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو خبر واحد میں تعویل کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. تعارض کو رفع کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے ایسے معنی بیان کرنا ضروری ہے جس سے تعارض رفع ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کیا معنی ہے؟ حضرات ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ لازماً یہاں تعویل کرنی پڑے گی کہ یہاں جوربین سے مراد یا تو جوربین مجلدین ہیں جو خفین کے حکم میں ہوتے ہیں، یا جوربین ثقینین ہیں، جوربین ثقینین ہیں جو خفین کے حکم میں ہوتے ہیں. ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا اس حدیث کی وجہ سے نہیں، حکم میں خفین ہونے کی وجہ سے. اس حدیث کی وجہ سے جوربین ثقینین پر مسح نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے جوربین مجلدین پہ مسح نہیں ہے. مسح کس وجہ سے؟ احادیث خفین کی وجہ سے، کہ یہ موزے، یہ والے موزے خفین کے حکم میں ہو گئے، اس میں حکم میں ہونے کی وجہ سے ان پر مسح جائز ہے، اس حدیث کی وجہ سے نہیں. لہذا دو قسم کے موزے جن کے اوپر اتفاق ہے سب کا، مجلدین اور ثقینین، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. اس حدیث کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کس وجہ سے؟ خفین کی حدیث کی وجہ سے. یہ حدیث تو خبر واحد ہے، اس کو مؤول کریں گے ہم. یہاں جوربین کے ہم تعویل کر کے متعین کر دیں گے کہ جوربین کی صرف دو شکلیں ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر باقی سب میں تم مسح جائز رکھو گے تو قرآن سے اس کا کیا ہو رہے گا؟ تعارض ہو جائے گا، اور وہ جائز نہیں ہے. خبر واحد سے قرآن میں تخصیص نہیں ہو سکتی. آج کل کے غیر مقلدین بھی اس کے بڑے زور شور سے جو ہے شور مچاتے ہیں کہ جی ہر موضوع پر مسح کر لو اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں. اچھا، ہمارے جو سہل پسند لوگ ہیں نا، ہم لوگ بھی مقلد ہیں، حنفی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس مسئلے میں غیر مقلد بن جائیں گے. ہمارے یہاں کراچی میں تو اور ہمارے پاکستان میں تو اتنی سردی نہیں پڑتی، تو یہاں پر یہ مسئلہ اتنا زیادہ عام نہیں ہے، عوام کے اندر اتنا معروف نہیں ہے. لیکن آپ امریکہ، انگلینڈ، جہاں پر سردی زیادہ پڑتی ہے نا، وہاں بہت سردی ہوتی ہے، تو وہاں پر چلے جائیں تو وہاں بچوں کے مسئلہ معلوم ہے کہ جی عام موضوع پر مسح کر لو. اور یہ کس نے مشہور کیا ہوا ہے؟ غیر مقلدین نے. اس میں چونکہ آسانی ہے نا، کیونکہ سخت سردی کے اندر آدمی کا وضو کے لیے پاؤں دھونا یہ بہت گرم ہوتا ہے. پاؤں سب سے زیادہ دیر میں گرم ہوتا ہے. سردی کے موسم میں اگر پاؤں ٹھنڈا ہو جائے نا تو بہت دیر میں گرم ہوتا ہے، تو اس کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی ایک حدیث میں آیا ہے جوربین پر مسح کرنا. انہوں نے بتایا حدیث کے اندر ہے بھائی، ایک حدیث میں آیا، لہٰذا ہم کیوں عمل نہ کریں؟ سہولت سے کیوں فائدہ اٹھائیں؟ اپنے نمازیں خراب کر رہے ہیں. ہزاروں مسلمان حنفی ہیں، اہل السنہ ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے عام موضوع کے اوپر مسح کر کے اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں. نمازی نہیں ہوتی، ظاہر ہے نماز ہوگی ان کی،
نمازی نہیں ہوئی، کتنی نمازیں خراب کر لی ہیں کتنے لوگوں نے، تو جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی کہ قرآن کریم تو پاؤں کا وظیفہ غسل بتا رہا ہے، اس میں یا تو خبر واحد سے یا خبر مشہور سے تخصیص ہوگی یا خبر متواتر سے، اور یہ حدیث خبر واحد ہے، اس سے کیسے تخصیص ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جوربین سے عام جورب مراد نہیں ہے، بلکہ صرف وہ جورب مراد ہیں جو حکم میں کس کے ہوں؟ خفین کے ہوں، اور خفین کی چونکہ احادیث متواتر ہیں اس لیے اس کے اوپر مسح جائز ہوگا۔ بات سمجھ گئے اچھی طرح؟ اور دوسری تعویل یہ کی کہ یہاں پر واو جو ہے نا بمعنی مع ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا جاء البرد والجبات اے مع الجبات، تو یہاں پر ہے علی جوربین مع النعلین، یعنی وہ جورب جن کے نیچے اور اوپر چمڑا چڑھا ہوا ہو۔ تب یہ کس کی دلیل بن جائے گی؟ احناف کی دلیل بن جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس کو حکم میں خف کے کہتے ہیں۔ حکم میں کس کے کہتے ہیں اس کو؟ جوربین منعلین جو تیسری قسم ہے اس کو حکم میں خف کے کہتے ہیں، اور خف کے حکم میں کہہ کے اس کے اوپر مسح کی جواز کے قائل۔